العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ وہ لوگ امانی پر تمناؤں پر جیتے رہتے ہیں، خود ساختہ مزعومات فاسدہ اور اباطیل پر زندگیاں گزارتے تھے. تو اس آیت کریمہ میں سے ان کی ایک امنیہ کا تذکرہ ہے، ایک بیجا تمنا کا تذکرہ ہے کہ وقالو، انہوں نے کہا. کب کہا؟ لما وعدہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم النار، اور ایک نسخے میں ہے بالناری، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنم کی آگ سے ڈرایا تو وہ کہنے لگے لن تمسنا ای لن تصیبنا النار، ہمیں جہنم نہیں چھوئے گی، نہیں پہنچے گی، الا ایاما معدودتاً، سوائے چند معدودے دن. معدودتاً ای قلیلتاً، تو قلیلتاً کو معدودتاً کیوں کہا؟ کا واقعتاً وہ گنے چنے دن ہیں. کتنے؟ کا 40 یوماً، 40 دن. کیوں بھائی 40 دن؟ مدت عبادتی آبائہم العجل، وہ ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، فتم میقات ربہ 40 لیلۃ، یہ سامنے رکھو. تو اتنے دن جتنے دن انہوں نے، ان کے باپ دادوں نے گوسالہ پرستی کی تھی، اتنی مدت تک ہم کو آگ چھوئے گی. ثم تزول ای تزول النار، اور پھر آگ چھٹ جائے گی، ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کہتا ہے قل لہم، آپ ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح یا محمد، اتخذتم، اصل میں تھا اتخذتم، حذیف منہ حمزۃ الوصلی، باب افتعال کا حمزہ حذف کر دیا گیا، حمزہ استفہامیہ باقی رکھا گیا. کیوں؟ استغناء بحمزۃ الاستفہام، حمزہ استفہامیہ پر استغنا کرتے ہوئے. اس لیے کہ باب افتعال کا حمزہ یہ تو وصلیہ ہے، وہ لایا ہی جاتا ہے ایک عذر کی بنا پر. وہ عذر ہے ابتدا بالساکن محال ہونا، لیکن جب حمزہ استفہام ہے تو پھر وہ عذر ہے ہی نہیں ابتدا بالسکون کا محال ہونا، لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے. اصلی ہوتا تو ہمیں اس کی وجہ تلاش کرنی پڑتی، وہ اصلی نہیں ہے. یہ ہوا ان کی عبارت کا مطلب. اتخذتم عند اللہ عہدا، تم یہ جو کہتے ہو کہ جہنم کی آگ ہم کو صرف 40 دن چھوئے گی، تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایگریمنٹ کروا رکھا ہے؟ میثاقا منہ بذالک ای میثاقا من اللہ بأنہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ ہے عبارت کا مطلب. تم نے اللہ سے کوئی ایگریمنٹ، کوئی پرومس، کوئی معاہدہ لے رکھا ہے کہ اتنے ہی دن تم کو جہنم کی آگ چھوئے گی، اور ایسا تو ہے ہی نہیں. اس کا جواب واضح ہے کہ ایسا نہیں ہے. تم نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے وعدے اور ایگریمنٹ کے خلاف نہیں کرے گا؟ جواب خود ہی طے ہے، اس لیے کہ واضح جواب ہے لا، ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. ایسا کوئی تم لوگوں نے اللہ رب العزت سے معاہدہ نہیں کیا ہے. بمعنی بل تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم خدا کے اوپر ایسی چیز گھڑتے ہو جن کو تم جانتے بھی نہیں. کے بعد بل لا کر اشارہ کر دیا کہ یہ منقطعہ ہے. کی 2 قسمیں ہیں، متصلہ اور منقطعہ. منقطعہ بل کے معنی میں ہوتا ہے اور متصلہ او کے معنی میں ہوتا ہے. جی یہ یاد رکھیے گا کتاب حل کرنے کے لیے کہ جب کبھی صاحب جلالین کے بعد بل بولیں
تو وہ ام کے انقطاع کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تم نے کوئی معاہدہ نہیں لیا ہے، بلکہ اب کلام کا رخ بدل رہا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم خدا پاک کی طرف، اس لیے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ دعویٰ تو گویا اللہ کی طرف نسبت ہوئی کہ اللہ ہمیں اتنی ہی مدت رکھیں گے، ایسا نہیں ہے، تم خدا پاک کی طرف غلط نسبت کرتے ہو۔ تو یہ بل اضراب اور انتقال کے لیے ہے، اس کو یہاں یاد رکھا جائے۔ بلا کیوں نہیں، لن تمسنا النار کے جواب میں آیا نا، اس لیے بلا آ رہا ہے۔ بلا تمسکم و تخلدون فیہا، آگ تمہیں چھوئے گی، پہنچے گی، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ کیوں؟ قانون ہے یہ تو، اور اس قانون پر تم پورے اتر رہے ہو۔ قانون یہ ہے کہ من کسب سیئۃً واحاطت به خطیئتہ، اور قرات میں خطیئاتہ، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور اس کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ کیوں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی؟ قانون یہ ہے کہ جو بھی شخص شرک کرے گا اور اس کو گناہ چاروں طرف سے گھیر لیں گے تو ایسے لوگ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے تو ایسے لوگ جنتی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ طلبہ یہاں ذرا توجہ دیں گے، من کسب سیئۃً میں سیئۃً کی تفسیر اگر آپ مطلق گناہ سے کریں گے، ایک قانون پھر سے دہرا دیتا ہوں، سیاق آیات، اصول شریعت، مزاج شریعت اور نصوص شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی آپ کو تفسیر کرنا چاہیے۔ توجہ سے اس بحث کو سنیں۔ اگر سیئہ کی تفسیر مطلق گناہ سے کی گئی تو بہت بڑا دھماکہ لازم آئے گا۔ یہ دھماکے کا لفظ حضرت الاستاذ مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس میں استعمال فرماتے تھے، اس لیے کہ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ جو بھی کوئی بھی گناہ کرے گا اور اس کو گناہ گھیر لیں گے تو وہ جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو یہ تو معتزلہ کا کام ہو گیا۔ اس لیے کہ معتزلہ مرتکب کبیرہ کو ایمان سے نکل کر منزلۃ بین المنزلتین، خوارج خروج کے قائل ہیں، اور وہ لوگ دخول فی النار، خلود فی النار کے قائل ہیں۔ تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر سیئۃً کی تفسیر مطلق سیئہ سے کریں گے۔ پھر ان الحسنات یذہبن السیئات کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے مصنف کو واقعتاً داد دینی چاہیے اس خرابی سے بچانے کے لیے، اور کہیں معتزلہ اپنے مطلب پر اس آیت کو نہ لیں، اس لیے سیئۃً کی تفسیر شرکن سے کر دی ہے، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ سیئۃً کی تنوین کو تعظیم کے معنی میں لے لو، جس نے سب سے بڑا گناہ کیا، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور مشرک کو تو خلود فی النار ہے ہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو میں نے بتلایا کہ نصوص شریعت، مزاج شریعت، اصول شریعت کی وجہ سے یہ ترجمہ کرنا پڑے گا۔ دوسرا، سیاق سباق دیکھو نا، وہ احاطت بھی خطیئتہ، چاروں طرف سے گناہ کس کو گھیرتے ہیں؟ کافر ہی کی تو یہ صفت ہو سکتی ہے کہ وہ ایمان سے تہیدست ہونے کی بنا پر گدائے بے نوا ہوتا ہے، اور مسلمان تو بھیا جمعہ عید بھی کبھی کبھی توبہ کر لیتا ہے اور نیکیاں کر لیتا ہے۔ یہاں تو فرمایا چاروں طرف سے احاطت، اس کو گناہ نے گھیر رکھا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ احاطہ خطیئہ سے مراد یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے، گناہوں میں لت پر رہتا ہے، شرمندہ بالکل نہیں ہوتا، اور یہ حال کافر کا ہی ہو سکتا ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ بِالْإِفْرَادِ وَالْجَمْعِ، ای خطیئتُهُ اور خطیئاتُهُ ای استولت علیہ۔ احاطت کا مرادی ترجمہ کر رہے ہیں کہ گناہ اس کے اوپر چاروں طرف سے غالب آ گئے اور اس کو
اپنے پنجے میں جکڑ لیا، وہ احدقت بھی، احدق یحدق جس سے حدیقہ بنا ہے، اس کو چاروں طرف سے اپنے پنجے میں لے لیا، گاڑ لیا اور اس کو گھیر لیا، احاطہ کر لیا، من کل جانب۔ اور پھر حال یہ ہوا کہ بِأَن مَاتَ مُشْرِكًا، یہ پوری تقریر معتزلہ کہیں اس سے دعویٰ نہ کر بیٹھے اس لیے کی گئی کہ وہ اتنا گناہوں میں لت پت ہو گیا کہ اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، شرمندہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے گناہ ہی گناہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی موت آئی مشرک ہونے کی حالت میں، تو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہاں وہی لفظی سوال ہوتا ہے کہ کسب واحد کی ضمیر ہے، احاطت بھی واحد کی ضمیر، خطیئتہ واحد کی ضمیر، سب لوٹ رہی ہے ضمیر من کی طرف، اور اولئک یہ بھی من کی طرف جا رہا ہے، اصحاب یہ بھی، تو پھر یہ جمع کیوں اولئک ہے، اصحاب ہے، ہم ہے، خالدون ہے؟ تو جواب دیا روعی فیہ معنی من، کہ اولئک اصحاب اور ہم اور خالدون میں من کے معنی کی رعایت کی گئی، اور کسب اور خطیئتہ اس میں من کے لفظ کی رعایت کی گئی۔ قرآن کی آیت ہے، جب انذار کرتا ہے تو تبشیر بھی کرتا ہے، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں سے بنائے۔ وذکر اور یاد کرو، بنی اسرائیل کی شرارتوں کا تذکرہ چل رہا ہے تو فرما رہے یاد کرو، اذ اس وقت کو، اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے معاہدہ لیا تھا، فی التورات، تورات میں معاہدہ لیا تھا، وقلنا میں نے کہا تھا حذف لفظ القول مضطرد فی اللغۃ العربیہ، ہم نے معاہدہ لیتے ہوئے یہ کہا تھا لا تعبدون الا اللہ، اس کا سیدھا ترجمہ تو یہ ہوگا کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی، تو یہ ترجمہ تو جملے خبریہ کا ہے، اور معاہدہ لیتے وقت تو اوامر و نواہی دیے جاتے ہیں، اس لیے کہا کہ لا تعبدون الا اللہ خبر بمعنی النہی، اور لا تعبدون بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ خطاب، اور لا یعبدون تو اب بنی اسرائیل کی طرف ضمیر لوٹائی جا رہی ہے، بالتائی لا تعبدون اور بالیائی لا یعبدون الا اللہ، کہ وہ سوائے اللہ کے خالق حقیقی کے سب سے پہلا معاہدہ یہ لیا تھا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت تم نہیں کرو گے، خبر بمعنی النہی، ابھی میں نے بتایا کہ یہ جملے خبریہ ہے لیکن نہیں کے معنی میں ہے۔ دیکھو یاد رکھو، صراحتاً نہیں کے مقابلے میں جملے خبریہ کو نہیں کے لیے استعمال کرنا بلاغت میں زیادہ آکد، اوکد اور ابلغ ہے، اس لیے کہ اس میں ایہام پایا جاتا ہے اس بات کا کہ منہی عنہ ایسا ہے کہ اس کو اتنا جلدی عمل میں لایا جائے کہ گویا مخبر نے یا آمر نے اس کی خبر دے دی کہ وہ کر چکا۔ یہ بہت زبردست نکتہ ہے بلاغت کا کہ جب نہیں کرنی ہو، اس میں بلاغت پیدا کرنی ہو، تاکید پیدا کرنی ہو، تو اس کو جملے خبریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ ہم جس چیز سے روک رہے ہیں اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اتنا جلدی اس سے رک جاؤ کہ گویا یہ ناہی اور آمر خبر بھی دے رہا ہے کہ بھئی یہ تو رک گئے۔ یہ ہے لا تعبدون الا اللہ۔ وقریء لا تعبدو، ہاں ایک قرات میں صراحتاً نہیں ہے لیکن قریء یہ قرات شاذہ ہے، قرات سبعہ کی طرف وفی قراءت کہہ کر اشارہ کرتے ہیں، کبھی کبھی بعض موقعوں پر اس کے خلاف ہوا ہے، اغلبیت یہ ہے۔ اچھی بات ہے، تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ معاہدہ لیا، نیز ہم نے یہ بھی معاہدہ لیا، معاہدے کی دفعات میں سے ایک دفعہ یہ ہے وبالوالدین احسانا، یہ احساناً منصوب ہے اس لیے کہ آپ نے بلاغت میں پڑھا، نحو میں پڑھا، المصدر النائب عن فعل الامر، وہ فعل امر کیا ہے؟ وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ قرآن کریم کی یہ ترتیب ہے کہ توحید کے ساتھ والدین کا تذکرہ کرتا ہے، جوڑ ہے دونوں میں، اللہ خالق حقیقی ہیں تو والدین ہمارے وجود کے سبب مجازی ہیں، سبب حقیقی اللہ ہیں،
اور والدین سبب مجازی ہیں، یہ دونوں میں جوڑ کی نسبت پر توحید کے ساتھ ڈھیر ساری جگہوں پر والدین کا تذکرہ آیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طریقے سے سورہ لقمان میں بھی آیا، سورہ عنکبوت میں بھی آیا، خود اس کو نکالتے رہو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، وہ خالق مجازی ہیں۔ احساناً ای برن، ان کے ساتھ بر کا، نیکی کا معاملہ کرو۔ کیا مطلب نیکی کا معاملہ کرو ان کے ساتھ؟ یعنی ان کو ایذاء رسانی مت کرو، ان کو ضرورت ہو تو مالی خدمت کرو، انت و مالک لیبیک، ضرورت ہو تو خدمت بدنی کرو۔ بچوں، والدین سبب ظاہری ہیں ہمارے وجود کے۔ پیارے بچوں، یہ والدین بے غرضی سے ہماری تربیت کرتے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، نیز وہ ہماری تربیت کرنے میں ذرہ برابر اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ اور بہت بڑی بات تو یہ ہے کہ والدین ہی تو وہ ہوتے ہیں کہ جو بھی کمال اولاد کے لیے ممکن ہو اس کے حصول کے لیے آرزو، کوشش، تگ و دو کرتے ہیں، اور اولاد کی ترقی اور اس کے عروج پر کبھی بھی حسد نہیں کرتے، بلکہ والد بننے کے بعد، والدہ بننے کے بعد سارے شوق انسان کے ختم ہو جاتے ہیں، پورا مرکز توجہ اپنی اولاد کو بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے والدین، ان کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی خدمتیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ زبردست قسم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں والد کی رضامندی پر اللہ کی رضامندی کو موقوف کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات ششم کے طلبہ ہو، یہ درس ہے اس لیے میں زیادہ فضائل کی طرف نہیں جاتا، آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اس وقت آپ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنے اپنے گھروں پر ہو، اس آیت پر میرے پیارے بیٹو عمل کر لو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے پیر دباؤ، ان کے کام آؤ، ان کے ساتھ محنت میں شریک ہو جاؤ۔ کیسے کیسے والدین ہیں جو محنت کر کے، سعی پہ ہم جہد مسلسل کر کے اپنے بچوں کو آگے بڑھاتے ہیں، خود جہالت میں رہ کر اپنے بچوں کو علماء بناتے ہیں، ماشاء اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کی توفیق دے، ہم سب کے والدین کو ہماری طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے۔ پھر والدین کے بعد تذکرہ کیا والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ، وذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ القربہ، کہیں کوئی شخص اس کو فعلا کے وزن پر افعل التفضیل کا صیغہ نہ سمجھ لے، اس لیے مصنف نے اس کی تفسیر کی القرابتی، کہ یہ مصدر کے معنی میں ہے۔ ہاں، وزن دیکھ کر اشتباہ و التباس نہ ہو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو۔ عطف علی الوالدین، یعنی وبالوالدین احسانا وبذی القربى احسانا، اس لیے کہ والدین ہی تو رشتہ داریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے رشتہ داری کا معاملہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رشتہ داری کے باب میں آیا کہ ان الرحیم معلقۃ بالعرش، دعا کرتی ہے کہ من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ اور رشتہ داری اس کو نہیں کہتے بچوں کہ جو نبھائے اس کے ساتھ نبھاؤ، نہیں، حدیث میں آیا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحیمہ وصلہ۔ اس لیے چاہے وہ اپنے والد کی طرف کے رشتہ دار ہوں، چاہے والدہ کی طرف کے رشتہ دار ہوں، دونوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اور یہ وذی القربہ کی تاکید بھی کئی آیات کریمہ میں آئی ہے۔ اس سے رزق میں، صحت میں، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو اپنے رزق میں اور اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے وہ رشتہ داری کو نبھائے، تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والیتامى، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور سماج میں موجود مسکین طبقے کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور حسنا، اگر حسنا ہے تو قولاً کی صفت ہے، اور اچھی بات تمام لوگوں سے کہو، للناس، بقیہ لوگوں سے،
ہمارے استاد مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خصوصی لوگوں کا تذکرہ تو اوپر آیا، والدین، ذی القربہ، یتامہ، مساکین، ان کے ساتھ معاملے میں احسان کرو، اور انسان سارے لوگوں کے ساتھ معاملتاً، مالاً، خدمتاً تو حسن سلوک نہیں کر سکتا، لیکن زبان تو اچھی ہلا سکتا ہے۔ حضرت کی تفسیر بڑی شاندار ہے، اس لیے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور بقیہ لوگوں کے ساتھ بھلی بات کہو، خوبصورت بات کہو، حسن مدارات سے پیش آؤ، حسن خلق سے پیش آؤ، اور اس میں کسی کی بھی تخصیص نہیں ہے، دنیا کا کوئی سا بھی انسان ہو، مومن ہو، کافر ہو، اور سب سے بھلی بات یہ ہے کہ اس کو جنتی بنانے کی کوشش کرو۔ ہاں، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اور جنتی بنانے کی کوشش کب ہوگی؟ جب من الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس کو امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے، تو یہ گویا تم نے ان کے ساتھ اچھی بات کہی۔ اور چونکہ بنی اسرائیل کے سیاق و سباق میں آیت چل رہی ہے، اس لیے خاص طور پر کہا کہ بنی اسرائیل تم بقیہ لوگوں سے بھلی بات کرو، یعنی الصدق فی شأن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی شان میں جو باتیں سچی سچی ہیں وہ بتا دو تاکہ دوسرے لوگ ایمان لے آئیں۔ یہ جو ٹکڑا ہے نا، وہ بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کر لایا گیا ہے۔ والرفق بہم ای بالناس، اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ وقولوا للناس قولا حسنا، یعنی اللین فی القول والمعاشرہ بحسن الخلق، وفی قراءۃ بضم الحاء وسکون السین حسنا، حسنا تھا تو قولا محذوف کی صفت، اور حسنا ہو تو بھی مصدر ہے لیکن وصیف بالمصدر مبالغتاً، ھدی للمتقین والا یاد کرو۔ اور ہم نے ان سے معاہدے میں یہ بھی بات کہی کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ فَقَبِلْتُمْ ذَلِکَ، تم نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ قبلتم اس لیے مقدر ماننا پڑے گا تاکہ ثم تولیتم کا اس پر عطف کیا جا سکے۔ ایسا تھوڑا ہے کہ اتنا کہہ دیا اور تم نے اعراض کیا، نہیں، تم نے پہلے قبول کیا تھا، ہاں تم نے قبول کیا تھا کہ جی ہاں ہم کریں گے۔ ثم تولیتم اعرضتم عن الوفاء به، پھر اس معاہدے پر عمل کرنے سے تم نے اعراض کیا۔ ثم تولیتم کیوں آیا؟ میثاق بنی اسرائیل تو غائب کا صیغہ ہے، تو ثم تولوا آنا چاہیے تھا۔ جواب دیا فیہ التفات عن الغیبت الی الخطاب۔ پھر اس پر سوال ہوتا ہے کہ ثم تولیتم، یہ تو جب قرآن نازل ہوا اس وقت آیا، تو اس وقت کیا خطاب حضور کے زمانے کے یہود سے ہے؟ کہا نہیں، والمراد آباؤہم، لیکن چونکہ یہ بھی انہی جیسے تھے، ان کی ڈگر پر چلتے تھے، اس لیے ان کو اس میں شامل کر لیا گیا۔ الا قلیلا منکم، سوائے تم میں کے کچھ لوگ، تمہارے باپ دادوں میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس میثاق پر عمل کیا، یہودیت کو اپنے زمانے میں باقی رکھا، اور پھر بعد میں محمد کا دور آیا تو اس میثاق کے مطابق الصدق فی شأن محمد پر چلے، ایمان لائے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، جملہ اسمیہ، اور تم تو اعراض کے عادی ہو ہی عنہ، اس میثاق سے، کآبائکم، جیسے تمہارے آباء و اجداد تھے۔ یہاں ایک بات سمجھا دیتا ہوں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ قَوْلًا حُسْنًا، حسنا جو بھی کہو، قرآن کریم نے کٹر سے کٹر کافر کے سامنے بھی نرم بات کرنے کو کہا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ آج کل ہمارے علماء کے طبقے میں درست زبان بڑی شین سے استعمال ہونے لگی ہے، اور یہی چیز لوگوں کو ہمارے قریب نہیں آنے دیتی۔ کٹر لوگوں کے سامنے، ارے بھائی فرعون سے زیادہ کٹر کون ہوگا، موسیٰ سے زیادہ جلالی کون ہوگا، لیکن کیا فرمایا؟ قولا له قولا لینا، حضور کی صفت بیان ہوئی، ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اس لیے اپنی زبان میں نرمی اختیار کرو۔ کسی کو کوئی سخت بات کہنی بھی ہو تو شیریں انداز ہو، ناصحانہ انداز ہو، دل میں اخلاص ہو، سامنے والے کی حقارت نہ ہو، اسلوب، لب و لہجہ، الفاظ، ساخت و پرداخت، اس کا انتخاب شاندار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ دعا دے رہا ہے لیکن سامنے والے کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو ہمیں مار رہا ہے، نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ مدارات کرنا چاہیے۔ دیکھو، ایک ہوتی ہے مدارات،
اور ایک ہوتی ہے مداہنت. بہت باریک فرق سمجھ لینا چاہیے. اپنی دنیاوی راحت اور جسمانی منفعت کو دوسرے کی دنیاوی راحت و منفعت کے خیال سے چھوڑ دینا یہ مدارات ہے، اور شریعت میں یہ مطلوب ہے، مستحسن ہے، باعث اجر و ثواب ہے. دنیاوی راحت اور جسمانی منفعت کو دوسرے کی دنیاوی راحت اور منفعت کے خیال سے چھوڑ دینا یہ ثواب دلاتا ہے انسان کو، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. لیکن کسی کی دنیاوی لحاظ کے خاطر اپنے دین و شریعت کو چھوڑنا، شعائر دین میں کوتاہی کرنا، نرمی برتنا یا اس میں سستی کر لینا، یہ مداہنت ہے جو قبیح ہے، مذموم ہے، اور یہ مطلوب نہیں ہے. یہ باریک لکیر سمجھنے کی ضرورت ہے. مداہنت میں اور مدارات میں کبھی کبھی ہمارے کچھ لوگ مدارات کے نام سے مداہنت کر بیٹھتے ہیں اور وہ شعار اسلام تک کو ترک کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اللہ تعالی ہمیں حقیقت اسلام نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.